السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. یہ آپ کے پاس کارڈ ہے نا، تسبیحات اور ان کی فضیلت، یہ نکالیں. یہ کارڈ بڑا قیمتی ہے. بعض اوقات کوئی چیزیں فری مل جاتی ہیں تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسبیح سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دینا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور انسان سے بھی یہی مطلوب ہے. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دینا. مثلا کوئی موت ہو گیا ہے تو اس فیصلے کو قبول کر لینا اور یہ کہنا کہ اللہ تیرا کوئی فیصلہ غلط نہیں، تو ظلم نہیں کرتا، این ہر فیصلہ تیرا حکمت والا ہے. تو نے اگر اس بندے کو لے لیا ہے تو اس کی حکمت اور اس کے فائدے کو تو ہی جانتا ہے. میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. تو تسبیح میں انسان دراصل اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں تسبیح جو ہے یہ افضل کلام ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی بات افضل ہے. آپ نے فرمایا، وہ جس کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چن لیا. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ. پھر رحمان کے نزدیک یہ پسندیدہ کلمات ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے جبکہ میزان میں بھاری اور رحمان کے نزدیک پسندیدہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، پاک ہے اللہ عظمت والا. تو یہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے اور قیامت کے دن میزان میں بڑے بھاری ہوں، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیں گے. سب سے بڑھ کر عمل کرنے والا انسان جو تسبیح پڑھتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ کہا اور جب شام کی تو بھی اسی طرح کہا، تو مخلوق میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے اس کے پڑھنے والے کے برابر عمل کیا ہوگا. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ کیا سمجھ آئی؟ یعنی جو شخص صبح شام 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھے گا اس کا عمل اس دن سب سے زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ وزنی. کسی اور کا عمل اس کے برابر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر لفظ باتوں کا کفارہ. سیدنا نافع بن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں. یعنی جس مجلس میں اس نے یہ کلمات پڑھے، ذکر کی مجلس میں، تو یہ اس ذکر پر لگائی جانے والی مہر ثابت ہوگی، اور جس نے اسے کسی لغو مجلس میں کہا تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی. تو مجلس کے اختتام پر سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھنا چاہیے، اور اس سے شروع میں سبحان اللہ و بحمدہ. اسی طرح میزان میں بھاری کلمات. ام المومنین سیدہ جویریہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی چاشت کے وقت. جب آپ لوٹے تو دیکھا وہیں بیٹھی ہیں. آپ نے فرمایا، تم تب سے اسی حال میں نہیں جب سے میں نے تمہیں چھوڑا؟ جویریہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد
4 کلمے 3 بار کہیں. اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے. پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. جی میرے پیچھے پڑھیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ میں اس شرط پر آپ کو پڑھاتی ہوں کہ پھر آپ بھی آگے کسی کو سکھائیں. یہ کارڈ آپ کے پاس ہے کیونکہ کچھ لوگ پڑھ نہیں سکتے, کچھ لوگ لکھے پڑھے نہیں ہوتے, تو آپ نے ان کو کہلوا کے زبانی یاد کرنا ہے اور ان کو یہ حدیثیں سنا کے ان کو پابند کرنا ہے کہ وہ بھی یہ ذکر کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے, اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر, اس کی ذات کی رضا کے برابر, اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ بیج بو رہے تھے. آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا بو رہے ہو, کیا اگا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے, سب تعریف اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. ہر کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا. ایک مرتبہ انہی ابو ہریرہ سے ہی فرمایا کہ مجھے یہ کلمات کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں یہ کلمات مجھے. تو ہمیں بھی ان کلمات سے پیار ہونا چاہیے اور خوشی خوشی یہ کلمات پڑھنے چاہیے. آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہتھیار پکڑ لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا دشمن آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا نہیں, آگ سے اپنا بچاؤ کر لو اور کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے, سب تعریف اللہ کے لیے, اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمات آگ سے بھی بچانے والے ہیں, کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن بچانے والے, پیچھے آنے والے ہیں, یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. تو فضول گفتگو سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان ان کلمات کی تسبیح کرتا رہے. محرومیوں سے نجات. سیدنا کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات پیچھے آنے والے ہیں, ان کو 100 مرتبہ کہنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نزدیک بہترین بات. سیدنا ابو ذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین بات یہ ہے سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ پاک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کے لیے بادشاہت ہے, اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے بھرپور روایت ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ انسان یوں کہے
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. اور بے شک اللہ کے نزدیک سب سے غصے والی بات یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے سے کہے اللہ سے ڈرو تو وہ کہے تم اپنی فکر کرو، یعنی نصیحت قبول نہ کرے. اللہ کو غصہ دلاتی ہے یہ بات. اگر ہمیں کوئی سمجھائے نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو مان جانا چاہیے. گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خشک پتوں والے درخت کے پاس سے گزرے، اس کو اپنی لاٹھی سے مارا تو پتے جھڑنے لگے. آپ نے فرمایا بے شک یہ کہنا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. بندے کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے گرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ہم سب کو اپنے گناہوں کی فکر ہوتی ہے. آپ لوگوں کو ہے کہ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو کیا بنے گا؟ ہم میں طاقت ہے کہ ہم کوئی سزا بھگت سکیں، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی؟ نہیں. تو اپنے گناہوں کی ہم سب کو فکر زیادہ کرنی چاہیے اور ان کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور ان دعاؤں میں سے یہ تصویر بھی ہے، بخل، بزدلی اور خوف سے امن. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بے شک اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کیا جیسا کہ تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم کیا. بے شک اللہ اس کو بھی مال دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. یعنی مال کا ملنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ کی رضا یا اللہ کی محبت حاصل ہو گئی ہے، لیکن ایمان اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. بس جب وہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایمان عطا کرتا ہے. تو جو کوئی مال خرچ کرنے سے ڈرتا ہو، دشمن سے لڑنے سے ڈرتا ہو اور رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہو، وہ اس قول کی کثرت کر دے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. والحمد للہ وسبحان اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ پاک ہے. 1000 نیکیاں کمانے کا ذریعہ. مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی ہر روز 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے، یعنی اس سے نہیں ہوتی؟ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کر کیسے سکتا ہے؟ یعنی ہماری تو بڑی مشکل بات ہے. آپ نے فرمایا وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے. آپ دیکھیے انگلیوں پہ گرتے رہے، 100 دفعہ پڑھتے رہے. سیدنا ابو مالک اشعری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں اور زمین کے بیچ کی جگہ کو بھر دیتے ہیں. زمین سے آسمان تک جو خالی جگہ ہے نا یہ بھر جاتی ہے کس سے؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے. نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، یعنی انسان کے لیے راہ نکالتا ہے. صبر روشنی ہے اور قرآن تیرے لیے دلیل ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا. یا تو اپنے آپ کو آزاد کراتا ہے اچھے کام کر کے یا برے کام کر کے اپنے آپ کو تباہ کراتا ہے. عرش کے گرد چکر لگانے والے کلمات. سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ والحمدللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں.
ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، یعنی عرش کے آس پاس ایسے جیسے کوئی طواف کر رہا تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا طواف کرتے ہوئے اوپر سے چھت سے دیکھ لینا تو اسے بنبناہٹ کسی آواز آ رہی ہوتی ہے. وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ کتنی بڑی بات ہے. دنیا میں اگر کسی بادشاہ کے دربار میں آپ کا ذکر ہے تو آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں. تو اللہ کے بھی خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر اللہ کے دربار میں ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ ذکر کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم. سیدنا ابو ذر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار ثواب دے دے سارا. وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں اور اپنی زائد مال سے صدقہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس سے تمہیں بھی صدقہ کا ثواب ہو؟ ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ صدقہ ہے. یعنی بعض اوقات انسان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا صدقہ کرنے کے لیے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تسبیحات پڑھنی چاہیے، یہی اس کے لیے صدقہ ہوگا. 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر. حضرت ام ہانی کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی آسان سا کام بتا دیں کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں اور میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی، کسی کے کام نہیں آ سکتی، کوئی کام ایسا بتا دیں کہ جس سے مجھے نیکیاں ملتی رہے. تو آپ نے فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. ساز و سامان سمیت 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. کتنا بڑا صدقہ ہے، کتنا بڑا اجر ہے. لیکن ہم یہ تسبیحات پڑھنے کی بجائے اپنا وقت فضول باتوں میں گنوا دیتے ہیں اور ان باتوں کو کر کے اور پریشانیاں مول لے لیتے ہیں. بڑھاپے میں یہ آسان عبادت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دوسری حدیث بھی اسی طرح ہے جس میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور اس میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی ہے. شب روز مسلسل ذکر سے افضل. سیدنا ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. اس وقت راوی ابو امامہ کے دونوں ہونٹ حرکت کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے ابو امامہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، کچھ ذکر کر رہے تھے. ابو امامہ نے کہا میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں شب و روز مسلسل ذکر سے افضل ذکر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تم کہو سبحان اللہ عدد ما خلق وسبحان اللہ ملء ما خلق وسبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء وسبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء وسبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ سبحان اللہ عدد کل شیء وسبحان اللہ ملء کل شیء. اللہ پاک ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ پاک ہے جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں، اور اللہ پاک ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو زمین اور آسمان میں ہے. اتنی دفعہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہے جس سے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ بھر جائیں. اللہ پاک ہے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا. اللہ پاک ہے ہر چیز کی گنتی کے برابر، اور اللہ پاک ہے جس سے ہر چیز بھر جائے. اتنی دفعہ سبحان اللہ کہ جس سے ہر چیز بھر جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا تحفہ ہے یہ. اگر یہ آپ پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھائیں گے تو جتنے لوگ آپ کے کہنے سے پڑھیں گے
ان سب کا بھی ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا. اسی طرح باہر اسٹال لگا ہوا ہے. بہت سی بہنیں جب درس ختم ہو جاتا ہے تو اپنے مسئلے مسائل بیان کرنے لگتی ہیں. کوئی کہتا ہے میرے رزق میں بڑی تنگی ہے, قرضہ بہت ہے, کاروبار نہیں چل رہا, جاب نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے ہم نے ایک کارڈ بنایا ہے, اس کا نام ہے رزق میں کشادگی کی دعائیں. یعنی رزق زیادہ کرنے کے لیے کون سی دعائیں پڑھی جائیں. تو یہ سب طرح کا کارڈ ہے. یہ باہر اسٹال لگا ہوا ہے اسلام آباد سے, اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے وہ کتابیں اور کارڈ لے کر آئے ہیں, تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ سورۃ الکہف ہے, ہر جمعے کو پڑھیں تو ہر جمعے اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے ایک نور پیدا کر دیتا ہے جو اس کو پابندی سے پڑھتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا بیگ میں بھی رکھا ہوا ہو کہ کہیں بھی جمعہ ہو تو اس کو پڑھنا نہ بھولیں. اسی طرح ابھی آپ نے امام بخاری کے بارے میں سنا یاسمین خاکوانی سے, تو انہی کی یہ کتاب ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آج اتفاق سے حضرت عمر کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا, تو بہت ہی بہترین اور اوتھینٹک کتاب ہے. بہت سی کتابیں جو سیرت پر ملتی ہیں اس میں بعض اوقات ضعیف روایتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کتاب کو ماشاءاللہ ہر طرح سے تحقیق کر کے لکھا گیا ہے. اور حضرت عمر کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں کہ کتنی بڑی شخصیت تھے, کتنی بڑی سوچ رکھتے تھے, تو یہ کتاب ضرور پڑھیں. تو یہ کتاب باہر سے آپ کو مل جائے گی. دیکھیں اچھی کتابیں گھر میں ہوتی ہیں نا, تو انسان خود بھی پڑھتا ہے, بچے بھی پڑھتے ہیں, کسی کو تحفے میں دیتے ہیں, صدقہ جاریہ بنتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی سوچ بھی بڑی ہو جائے تو پھر بڑے لوگوں کے حالات زندگی پڑھا کریں, ان کی سوانی عمری پڑھا کریں, تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اب آپ یہ ہو سکتا ہے اتنی بڑی میں کیسے پڑھوں, ہمت ہی کم ہوگی, تو آپ کیا کریں, روزانہ 2-3 صفحات پڑھ لیں. 10 منٹ نکالنا بھی مشکل, 15 منٹ نکالنا مشکل ہے. اپنے سرانے رکھتے رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں. اور جو باتیں سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں نا وہ یاد رہتی ہیں, وہ ہمارے لاشعور میں چلی جاتی ہیں, اس سے ہماری زندگی اور زیادہ اچھی ہوتی ہے, نیکیوں کو دل چاہتا ہے پھر انسان کا. اسی طرح بہت سے لوگ قرآن مجید کا ترجمہ یاد کرنا چاہتے, ہمت نہیں پڑتی, تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ سورۃ البقرہ جو قرآن کی کوہان ہے, یعنی جس طرح یعنی سب سے اونچا حصہ ہے, تو سب سے بڑی سورت ہے یہ پنیکل آف قرآن. تو یہ سورت اس طرح چھاپی گئی ہے کہ اس کا ترجمہ بھی لفظی ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں بہت تاکید کی ہے کہ اس کو پڑھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. تم 2 چمکنے والی سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں گے یا 2 پرندوں کے جھنڈ ہوں گے. وہ دونوں اپنے ساتھیوں کے حق میں جھگڑا کریں گے. تم سورۃ البقرہ لازماً پڑھو کیونکہ اس کو پکڑنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے. ہاں باطل اس سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے, یعنی جادو وغیرہ کا اور بری چیزوں کا اثر نہیں ہوتا, تو اس کو الگ اس لیے چھاپا ہے تاکہ ہلکا سا کام کاج کے دوران بھی اٹھائے پھرے ساتھ ساتھ اور پڑھتے رہیں اور یاد کرتے رہیں, ترجمہ بھی یاد کریں, آیتیں بھی یاد کریں, نمازوں میں بھی پڑھیں. اس کی آخری آیتیں جو ہیں یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. چنانچہ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا ایسا دروازہ ہے جو صرف آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. پھر اس سے ایک فرشتہ اترا. انہوں نے کہا یہ ایسا فرشتہ ہے جو آج زمین پر اترا, اس سے پہلے کبھی نہیں اترا. بس اس فرشتے نے آ کے سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی جو آپ کو عطا کیے گئے, حالانکہ آپ سے پہلے یہ دونوں کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورۃ الفاتحہ فاتحۃ الکتاب اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات. فرمایا تم ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھو گے تمہیں اس کے بدلے عطا کیا جائے گا. سورۃ فاتحہ تو الحمدللہ ہم سب نمازوں میں پڑھتے ہیں, لیکن سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی زبانی یاد کریں اور ان کا ترجمہ بھی یاد کریں, اور روزانہ کسی نہ کسی نماز میں پڑھ لیا کریں تاکہ بھولیں نہیں. اسی طرح یہ معراج کا تحفہ بھی ہے, اور عرش کے خزانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں عطا کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے. بے شک شیطان جب سورۃ البقرہ سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جا رہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں کیا ہوتا ہے, اداسی, پریشانی, غم, دکھ. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس میں نماز پڑھا کرو.
کیونکہ جب تم اس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھتے ہو تو شیطان اس کو سن کر لازماً بھاگ جاتا ہے. اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں خاص طور پر رات کے وقت ضرور پڑھیں گے بستر پہ جا کے. ٹھیک ہے؟ کوئی سوال میں کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. جی آپ پلیز. جہاں تک ہمیں علم ہے اگر ہم اپنے علم کے مطابق بہت اچھا وقت گزارتے ہیں, مطلب نماز روزہ اور باقی اختیار کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو اس میں ہمارا کوئی مطلب اللہ سے تو اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے. اور اچھا گمان جیسے بندہ گمان رکھتا ہے اللہ اس کے مطابق ہی بندے سے معاملہ کرے گا انشاءاللہ. لیکن جب آپ نے ہمیں اختیار کے بارے میں بتایا جس میں کہ جنت میں درخت لگ جائے گا اور مطلب آپ نے پڑھے اور اس بات پر اللہ پہ یقین رکھے کہ اللہ اپنا وعدہ سچا کرے گا انشاءاللہ. خوشی سے پڑھے, یہ نہ شیطان آپ کو وسوسہ دے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں, پتہ نہیں, کیونکہ شیطان چاہتا ہے ہماری ہمت کمزور پڑے اور ہم پڑھے ہی نہ اس کو. اور آپ سب کے آنے کا شکریہ. اتنے تھوڑے وقت میں آپ سب یہاں اکٹھے ہو گئے اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کر. اللہ آپ کے وقت میں برکت دے, آپ کی زندگی, عمر, صحت, مال, اولاد, گھر بار ہر چیز میں برکتیں عطا کرے. آپ کی بھی دنیا اور آخرت کی مشکلیں آسان فرمائیں. اللہ تعالیٰ مبارک کرے اللہ تعالیٰ گھروں میں الحمد للہ یہاں پہ تو ہم بہت سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اگر یہی نظام اگر ہم اپنی اولاد میں اپنے گھروں میں کرنا چاہیں اور گھر والے مطلب کمپرومائز نہ کریں, ہمارا ساتھ اسلامی دینی معاملات میں نہ دیں, جیسے وہاں اپنے بچوں کو چھٹی والے دن جگہ کے صبح ٹائم سے بھی بیٹا اٹھا نماز پڑھو, گھر میں خامد روک دیتا ہے یا کوئی بڑا بزرگ روک دیتا ہے. تو بہت سارے معاملات ہیں ایسے دینی جس میں بیوی کرنا چاہتی ہے اور خامد اس کے تعاون نہ کرے, تو میں اس معاملے میں بیوی کا ابھی بھی صبر کے ساتھ لگی رہے, ہمت نہ ہارے, ہمت نہیں ہارنا. اللہ سے دعا کرنی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ایک طرف صبر کرنا اور دوسری طرف دعائیں کرتے رہنا. نمازیں پڑھ کے تہجد کے اوقات میں اذان سن کے دعا کر کے قبول ہوتی ہے, اس وقت ہمت نہیں ہارنی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کا سینہ کھول دے گا. بہت سی بہنیں اپنا یہ سناتی ہے واقعہ کہ شروع میں ہماری بڑی مخالفت تھی کہ ہمارا طرز عمل تبدیل ہوا, ہمارا اخلاق اچھا ہوا, ہمارے معاملے اچھے ہو گئے, تو گھر والے ہماری بات سننے لگ گئے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا سورہ نور کا حاشیہ نمبر 49 ہے اور اس میں مولانا نے جب بات اپنی ختم کی ہے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کے دن میں چیز آ رہی ہوگی کہ کوئی رنگ مال کے اپنے چہرے کو سفید کرنا, تو اس کی جو میں نے ممانعت لکھی ہے. تو صحیح بخاری میں نے حدیث ڈھونڈی, باقی ساری ملی لیکن اس کی مختلف مطلب نہیں ملی, تو میں آپ سے پوچھی. میرے ایسی کوئی بات نہیں ہے. زینت سے عورت کو منع نہیں کیا گیا, خاص طور پر اگر اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں سفید رنگ کو ایک خوبصورتی بنایا گیا ہے, تو اس میں اگر کوئی کریم لگا لے تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو انوائرمنٹ آج کل کافی چینج ہو چکا ہے, تو اگر ہم لوگ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نظام میں یا مطلب اس پر عمل کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سب کچھ معلوم ہے لیکن ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ اور سیکھیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وعدہ پڑھ لیا تو ہمیں اس سے عمل بھی کرنا پڑے گا اور ہمیں حساب دینا پڑے گا. تو اس سچویشن میں مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سننا ہی چاہتے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا, تو ہمیں نہیں سننا. آپ ان سے پوچھا کریں کہ اگر عمل نہ کیا تو حساب نہیں ہوگا. کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ جان بوجھ کے یہ کام غلط کر رہے ہیں؟ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. کسی انسان کو تو ہم دھوکہ دے سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. دوسری بات, کیا دنیا میں کسی قانون سے لا علمی انسان کو پکڑ سے بچا دیتی ہے کہ کسی نے ٹریفک کا کوئی قانون توڑا اور وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, تو اس کو چھوڑ دیں گے؟ بس ان کو کہہ دیں, آگے اچھی بات بتاتے رہے, کسی دن سن ہی لیں گے. وعلیکم السلام. میں نے اس سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نا آپ کی دن ہو گئے رات کو نا مجھے فارم میں زلزلہ محسوس ہوتا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے, میں باقاعدہ گل رہی ہوتی ہوں جاگتے ہوئے بھی نا, ایک دم اٹھ کے دیکھتی ہوں کچھ نہیں ہوتا, مجھے اتنا ڈر لگتا ہے, اور جب میں رات کو کمرہ بند کرنے لگتی ہوں تو مجھے اتنا خوف پڑتا ہے. تو یہ میں پوچھنا چاہتی تھی. جی, اس میں آپ نا تسبیحات پڑھیں. یہ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ جس کو خوف آئے, جس کو اندھیرے سے ڈر لگے, اس میں آپ دیکھیے کہ یہ اس طرح کے خواب آتے ہیں نا, یہ سب کے فائدے کی بات ہے.
عام طور پر ہماری زندگی میں جب کوئی حادثے ہوتے ہیں، آپ سب سن رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی پریشان کن خواب آتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی حادثہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں اور وہ ہمارے دل پہ گہرا اثر کرتا ہے. پھر وہ ہماری جو انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے نا، جب ہم رات کو سوتے ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہے، پھر کوئی اور غم آ جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے. پھر تو یہ جو مختلف طرح کی خوف دلانے والی چیزیں دیکھتے 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 ہمارے اندر وہ ہمیں بھول جاتی ہیں آہستہ آہستہ، لیکن وہ ہمارے لاشعور میں چلی جاتی ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو وہ لاشعور سے پھر شعور میں آنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے ہمیں ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں. تو آپ کے بیک آف مائنڈ کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو یاد نہیں لیکن وہ آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، تو وہ خواب میں کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی کسی اندھیرے، کبھی کسی اور ڈراؤنی شکل میں. تو آپ ایک تو دعائیں پڑھیں. اگر یہ نستعین باہر یہ لائے ہیں تو اس میں رات کو خواب میں ڈر جانے کی دعا لکھی ہوئی ہے، وہ دعا یاد کر لیں، رات کو پڑھ کے سویا کریں اور جب آنکھ کھلے تو اس وقت بھی پڑھ لیں. اور ایسا خواب کسی کو بتائیں نا، پھر انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. جی اب آپ بیٹا. میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے اگر آپ تصویر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کاؤنٹر میں پڑھنا اچھا ہوتا ہے یا پھر ہاتھوں میں پڑھنا اچھا ہوتا ہے، پھر دانوں والی تصویر پہ؟ سب سے اچھا ہاتھوں پہ پڑھنا ہے اور وہ بھی دائیں ہاتھ پہ. پھر ہم کو طریقہ بتا رہی ہوں. جب نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک دفعہ پڑھا کہ 2 دفعہ دونوں، تو اس طرح کیا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک انگلی کو 2 دفعہ پڑھیں، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے. یہ کتنی دفعہ ہو جائے گے 2 دفعہ پڑھنے سے؟ 30. اور 3 دفعہ پھر ایک انگلی پڑھیں اور اللہ اکبر 34 دفعہ کرنا تو ایک اور بھی ساتھ کریں، تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. 100 دفعہ بھی اسی طرح، یعنی کہ آپ دیکھیں 30 دفعہ ایک دفعہ پڑھ لیا نا، پھر آپ ادھر ایک انگلی پہ گر لیں، ٹھیک ہے، پھر 30 دفعہ دوسری انگلی پہ کر لیں، پھر 30 دفعہ تیسری انگلی پہ کر لیں. کتنی دفعہ ہو گیا؟ 90 ٹائم ہو گیا. پھر 10 انگلیوں پہ ایک دفعہ پڑھ لیں. کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ جو ہے نا گنتی پوری کرنی ہوتی ہے نا کہ کم سے کم اتنا تو ہو. جیسے سبحان اللہ و بحمدہ ہے 100 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر بھول نہ جائے. 100 دفعہ سے کم نہ کہیں ہم پڑھیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بات شروع کر دیتا ہے، ہم ادھر سے باتوں میں لگ کے کہیں اور سے اور پہنچ جاتے ہیں، وہ کام ہی خراب ہو جاتا ہے. تو وہ پھر کچھ چیزوں کی وظیفوں کی پابندی ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ سورہ بقرہ کا ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے ہمیں، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ کیا ہمیں خود تلاوت کرنی چاہیے یا آڈیو میں ہمیں اس کو سن لینا چاہیے؟ جیسے گھر میں اکثر کوئی ہم سن لیتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں اس کو ہم USB میں ڈاؤن لوڈ کر کے ہم اس کی تلاوت سن رہے ہیں، تو کیا کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ سب سے افضل پڑھنے کا طریقہ ہے، کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، پڑھا کرو. لیکن اگر بیمار ہے کوئی شخص اور وہ ہر وقت نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ سن بھی سکتا ہے، لیکن وہ دوسرا درجہ ہے. اصل کیا ہے؟ خود پڑھنا. ہمیں پڑھنے کا خود فائدہ ہوگا. تو وہ پانی دم کر کے دیتے ہیں سورۃ بقرہ، خود پڑھے، سارے گھر والے پانی پینے یا کونوں میں پانی چھڑکنا. یہ شارٹ کٹس ہیں، شارٹ کٹ ہے. خود پڑھ کے پانی میں دم کر کے پھر کونوں میں چھڑکنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ جمعے والے دن نکاح کرنا کیسا ہے، افضل ہے یا سنت ہے؟ برابر ہے، جمعے کو کریں ہفتے کو کریں، کسی دن کی فضیلت نہیں ہے نکاح کے لیے. دن میں کریں رات میں کریں، جب جس کو سہولت ہو، اور بلا وجہ دیر نہ کریں. اچھا تسبیحات وضو کر کے کرنی چاہیے یا وضو کے بغیر؟ وضو کے بغیر تسبیحات ہو سکتی. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. آپ کو تعلیم حاصل کریں اور ان کو پڑھانا شروع کریں. اگر کوئی اور نہیں کر رہا تو آپ شروع کر دیں. اپنے بیٹے کو پڑھائیں اور ساتھ دوسروں کو بھی لگا دیں، اس کے دوستوں کو. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ اب نیو ایئر اسٹارٹ ہوا تو بہت سارے لوگ نیو ایئر مناتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے؟ بس بات ہی کرتے. ایک سوال ہے وہ یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. میرا کچھ مسئلہ ایسا بن رہا ہے کہ میں نماز بالکل پڑھنے کے ساتھ پڑھائی 2 رکعت پڑھتی ہوں
اور بھول جاتی ہوں کہ میں نے جو تک پڑھی ہے. ٹھیک ہے. ان کا سوال سجدہ سہو کے بارے میں کہ نماز میں بھول جاتے ہیں 2 رکعتیں پڑھی کہ 3 پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. یا 3 کی نماز ہے 3 پڑھ لی کہ 4 ہی پڑھ چکے ہیں, 1 ایکسٹرا پڑھ لیے, تو اس میں یہ ہے کہ سجدہ صاحب کرتے ہیں. اگر چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو, کوئی بھی نماز پڑھتے ہوئے بھول جائے تو سجدہ صاحب کریں. سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے کہ تحیات آخر تک پڑھ کے سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیں, پھر سلام پھیر لیں. اور اگر ایکسٹرا پڑا ہے تو پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر کے سلام پھیریں. اور یہ ہے کہ 2 یا 3 میں شک ہو تو اس کو 2 بنا لیں اور 1 اور پڑھ لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سوال بچوں کی تربیت کے بارے میں ہے کہ بیٹیاں بچوں کی تربیت میں کامیاب ہو جاتی ہیں. بچوں کو ایون چھوٹے چھوٹے سے نماز پہ لگایا, عمرے کروائے, حج بھی کروا لیا, لیکن جب ہماری تربیت کے باوجود وہاں کا جو رنگ آ جاتا ہے وہ انتہائی پریشان کرتا ہے اور بالکل صحیح ہے. دیتا ہے. اس سے کیا کریں؟ بس اس میں بھی پھر یہ ہے کہ جب واپس آئے پڑھ کے تو پھر دوبارہ سے کوشش شروع کریں, کیونکہ کوشش ہی ہے نا, اور کیا ہو سکتا ہے. اب سارے سسٹم کو تو بدلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ چاہے یونیورسٹی میں جائیں کہیں پیچھا نہ چھوڑیں, یعنی مستقل طور پر رابطہ رکھیں بچوں سے, مانیٹر کرتے ہیں. نماز میں خیال آتے ہیں, وہ تو آئیں گے کیونکہ دماغ خیالوں کے لیے ہی ہے, اس کی فکر نہ کریں. چلیے ٹھیک ہے, اجازت چاہوں گی. جی فرمائیے. ہم آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم خود ہی حاصل کرتے ہیں. جی فار آل ایپ ہے آپ کی, اس میں آپ لیکچر لیتے ہیں, لیکن 2005 کی بہت تفصیل ہے, 2007 کی جو ایپ کے بارے کے بعد ڈاکٹر اکریز جی, وہ باقی پوری پڑھانے کا موقع ہی نہیں مجھے ملا دوبارہ. تو اس کے بعد کوئی نہیں آئی آپ. اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں دوبارہ سے سارا قرآن پڑھاؤں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.